یہاں ایک تاثر ہے غامدی صاحب کہ جو یہاں مذہبی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ مبارکباد دی جا رہی ہے افغان طالبان کو کہ بہت بڑا کام ہو گیا اور بڑی جد و جہد کے بعد افغان طالبان نے دوبارہ اگر میں یہ کہوں اب اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور اسے مختلف حوالے سے کئی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے فتح مبین کا نام دے دیا گیا ہے۔ کیا یہ تاثر یا یہ طرز عمل درست ہے اور اس کی ریلیونس یا اس کو اگر ریلیٹ کیا جائے اس طرح؟ اس کے بعد پھر ہمیں اپنے ملک میں بھی اس کا ویلکم کرنا چاہیے، یعنی خوش آمدید کہنا چاہیے۔ یہاں بھی بہت سے گروہ ہیں جو اسلام اور اسلامی شریعت اور نفاذ شریعت کے نام پر اسی نقطہ نظر کے قائل ہیں، ان کے لیے بھی فتح مبین کی بشارت دینی چاہیے۔ میرے نزدیک جب آپ اپنے ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی دوسری جگہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ کو اس میں کوئی تفریق نہیں رکھنی چاہیے۔ میں اگر اپنے ملک کے لیے پسند کرتا ہوں کہ یہاں لوگوں کی مرضی سے حکومت قائم ہو، تو مجھے افغانستان کے بارے میں بھی یہی پسند کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی جو حکومت بندوق کے زور پر طالبان نے قائم کی تھی اسلام اور شریعت کی روح سے، وہ ایک ناجائز اقدام تھا، اور اب اگر قائم کریں گے تو اب بھی ایک ناجائز اقدام ہوگا۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی پیروی کرتے ہوئے، اللہ کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے کہ یہ تمہارا کام ہے، تم فیصلہ کرو کہ تم اپنا حکمران کس کو بنانا چاہتے ہیں۔ غام صاحب، اگر افغانستان کے اندر طالبان کی طرف سے، افغان طالبان کی طرف سے ابھی نہیں کہا گیا، لیکن چلیں ماضی کا ایک 90 کی دہائی میں جس طرح کی حکومت وہاں پر افغان طالبان کی تھی، لیکن اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہاں رجحان بڑھ رہا ہے، برقع خریدا جا رہا ہے، زیادہ تعداد میں خریدی جا رہی ہیں، اگر یہ حکم دیا جاتا ہے افغان طالبان کی طرف سے، کیونکہ ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی شورا سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر جو قانون ہے اور شریعت کا نفاذ ہے اس کے مطابق ہوگا، اگر وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عورتوں کو مکمل آزادی دیں گے جو کہ دین کے اندر ہے، اور اگر وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اسلام کے مطابق آپ نے پردہ کرنا ہے، ایک آپ کام کر سکتے ہیں لیکن جو مروجہ اصول ہیں دین کے ان کے مطابق کر سکتے ہیں، تو پھر تو ان پر اعتراض کوئی بھی افغانستان میں رہنے والی خاتون یا باشندہ نہیں کر سکتا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ افغان طالبان کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو ڈائریکٹ کریں کہ آپ نے برقع پہننا ہے یا آپ نے عبایا لینا ہے یا آپ نے پردہ کرنا ہے؟ میں نے یہی ابھی عرض کیا کہ شخصی معاملات میں کسی کو بھی حق نہیں، یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے ایک فرد کی حیثیت سے کہ میں دین کو ان شخصی معاملات میں کیا سمجھتا ہوں۔ میری رائے اور ہو سکتی ہے، آپ کی اور ہو سکتی ہے، ایک خاتون کی یہاں اور ہو سکتی ہے، مراکش میں اور ہو سکتی ہے۔ یہ شخصی معاملات ہیں، یعنی مجھے برقع پہننا ہے یا نہیں پہننا، مجھے تعلیم کیا پانی ہے، مجھے موسیقی سننی ہے، مجھے تصویر کشی کرنی ہے، اس میں اگر دین کا بھی کوئی حکم ہے تو اس کو صرف ہم تبلیغ اور تلقین کے انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس جمعہ کا ممبر ہوگا، وہ اس کے اوپر تلقین کریں، اس کو قانون کی طاقت سے نہیں نافذ کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہی طریقہ سعودی عرب میں اختیار کیا گیا اور بالآخر آپ کو وہ سب چیزیں واپس لینی پڑ رہی ہیں۔ ایک طویل عرصے تک خواتین ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، اکیلی باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ سب چیزیں شخصی معاملات ہیں، ان میں تلقین ہوتی ہے، ان میں نصیحت ہوتی ہے، خاندان کرتا ہے، اعزاء اقربا کرتے ہیں۔ حکومت بھی کرنا چاہے تو وہ بھی جمعے کے ممبر پر کر سکتی ہے، لیکن بندوق کی طاقت سے آپ اس طرح کی چیزیں لوگوں پر نافذ کریں گے، آپ کا یہ اقدام خود خلاف شریعت۔ تو اس لیے میں تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتا کہ ایسا کیا جائے۔ حکومت کو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے جو شریعت نے حکومت کو کہی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ غام صاحب، ابھی آپ نے کہا، جاری بات ہے ہم طالبان کے قبضے کی بات کر رہے ہیں یا جس طرح سے وہ مسلط ہے افغانستان کے اندر افغان طالبان، کیا دنیا ان کو اگر ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور وہ دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم نے انکلوسیو گورنمنٹ بنا دی ہے اور تمام فیکشن کو ثابت کر دیا ہے، میں شامل کر لیا ہے اس حکومت کے اندر، تو کیا پھر ان کی حکومت جائز ہوگی یا نہیں؟ ان کو جب تک وہ مکمل طور پر لوگوں کی رائے سے نہیں اپنی حکومت بنائیں گے تب تک وہ جائز قرار نہیں دی جا سکتی؟ یہ جب حکومتیں اس طرح بندوق کے یا قدیم زمانے میں تلوار کے زور پر قائم ہو جاتی تھی تو ہماری فقہ میں ان کو متغلب کہتے ہیں، یعنی غلبہ قائم ہو گیا۔
اس طرح کی حکومتیں آپ قانون کو سمجھتے ہیں ڈیفیکٹو مانی جاتی ہیں، یہ ڈیجورو کبھی نہیں مانی جاتی. یعنی جب تک حکومت لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم نہیں ہوئی وہ ناجائز حکومت ہے. وہ 50 سال بھی قائم رہے گی تو ناجائز حکومت ہے. نہ بادشاہت جائز ہے، نہ کسی مذہبی یا غیر مذہبی طبقے کی آمریت جائز ہے. لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قرآن نے جب کہا امرہم شورا بینہم، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ امرہم شورا بین العلماء، اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں طبقے کے لوگ مشورہ کریں، اس نے کہا سب مسلمانوں کی رائے کی بنیاد پر ان کا نظم قائم ہونا چاہیے. تو اس لیے جائز اور ناجائز کی بحث تو پہلے ہی مرحلے میں ختم ہو جائے گی. البتہ ڈیفیکٹو ماننا پڑتا ہے. جیسے ہمارے ہاں 3 مرتبہ بندوق نے حکومت کی تو عملاً ماننا پڑتا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے سیاسی رہنما بھی پھر راستے نکالتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نظام چلتا رہے. تو ان کی حکومت بھی اگر قائم ہو جائے گی، خانہ جنگی ختم ہو جائے گی، تو لوگ سکھ کا سانس لیں گے اور یہ کہیں گے کہ چلیے امن فراہم ہوا. اور دنیا بھی جلد یا بدیر مان لیتی ہے. اس وقت کتنی جگہ ہیں جہاں پر فوجی حکومتیں مانی ہوئی ہیں، جہاں پر بادشاہتیں مانی ہوئی ہیں. ذرا حالے کہ اصل غلامی تو اس طرح کی حکومتوں سے پیدا ہوتی ہے. اصل غلامی باہر سے آنے سے محض نہیں ہوتی. اگر کسی علاقے میں کوئی طبقہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کے ان پر حکومت کر رہا ہے تو یہ بھی غلامی ہے. تو میرے نزدیک تو یہ کبھی بھی جائز نہیں ہوتی. جائز اور ناجائز کی بحث اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب حکومت بندوق کے زور پر کی جاتی ہے. وہ پھر ڈی فیکٹو مانی جاتی ہے، بالفعل مانی جاتی ہے. اور کیوں مانی جاتی ہے؟ اسی اصول پر مانی جاتی ہے کہ امن قائم ہو گیا ہے، اب لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہوگا. معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت بھی صحابہ نے اسی اصول پر مانی تھی. کوئی آدمی اس کو جائز حکومت نہیں کہہ سکتا.